چلتے رضا سارا تو سامان گیا. چند شعر میں پیش کرتا ہوں, ہے نا. ایک بار درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا بارک و سلیم صلو علیہ. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. چند اشعار میں پیش کر رہا ہوں. ایک بار اور نبی اور آل نبی پر جھوم کر, نبی اور آل نبی پر جھوم کر بارک و سلیم صلو علیہ. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. جبی میری پیار سے بولیے کہ جبی میری وہ سنگ در تمہارا یا رسول اللہ, کہ جبھی میری وہ سنگ در تمہارا یا رسول اللہ, جبھی میری جبھی میری وہ سنگ در تمہارا یا رسول اللہ, جبھی میری وہ سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہمارے علی جناب طاہر بابو, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے, اور غلام مرتضیٰ صاحب ان کی بھی عمر میں برکتیں عطا فرمائے, اور یہاں جتنے حاضرین ہیں سب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. شعر سنیے کہ عاشق کون ہوتا ہے. نبی سے سچی محبت کرو, دو رنگی مت بنو, ایک رنگی میں آ جاؤ. سب غریب نواز اعلیٰ حضرت مفتی اعظم کے عاشق بن جاؤ. شعر سنیے کہ جبھی میری منیر بابو جی, جبھی میری وہ سنگ در تمہارا یا رسول اللہ, کہ جبھی میری وہ سنگ در تمہارا یا رسول اللہ, ارے یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. اگر جی سن رہے, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ, اور غلام احمد مختار یوں پہچان جائیں گے. غلام احمد مختار یوں پہچان جائیں گے. غلام احمد غلام احمد مختار
پہچان جائیں گے بروز حشر میں ہوگا میرا نعرہ یا رسول اللہ بروز حشر ہوگا میرا نعرہ یا رسول اللہ اور دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ آمین کہیے آمین کہیے ارے نبی کی ایک بار زیارت ہو جائے تو قسم خدا کی ہم سب کی معراج اسی دن ہو جائے گی کہ دکھا دو یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ کہ دکھا دو دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ ارے خدا کا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ خدا کا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ خدا کا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ کہ شہنشاہ ہو ملک جن و بشر اور اولیاء اللہ کے ولیوں کو ماننے والے ہیں نا کہ شہنشاہ ہو ملک جن و بشر اور اولیاء اللہ ارے شہنشاہ ہو شہنشاہ ہو ملک جن و بشر اور اولیاء اللہ ارے تیرے ٹکڑوں پہ ہے سب کا گزارا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ ہے سب کا گزارا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ ہے سب کا گزارا یا رسول اللہ اور ہم لوگ وسیلے والے ہم لوگ کیونکہ وسیلہ تلاش کرنا یہ کسی اور کی سنت نہیں انبیاء کی سنت ہے آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک اسی لیے ہم لوگ بھی وسیلہ تلاش کرتے ہیں میرے آقا حدیث میں فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا وسیلہ تو میں ہی ہوں شعر سنیے حدیث کہ میں قربان اس عطائے دستگیری پر میرے آقا میں قربان اس عطائے دستگیری پر میرے آقا طاہر بابو یہ شعر میں اسٹیج کے حوالے سے آپ تک پہنچا کہ میں قربان اس عطائے دستگیری پر میرے آقا
میں قربان اسے عطا دستگیر پر میرے آقا میں قربان اسے عطا دستگیر پر میرے آقا کہ مدد کو آ گئے مدد کو آ گئے مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یار اللہ مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ اور غریبی اپنی لایا ہوں ہند کا بادشاہ کون ہے؟ خواجہ کیا؟ خواجہ غریب نواز ماشاءاللہ ٹنٹن ہے سر ماشاءاللہ ٹنٹن سننی ہے اور جو ٹنٹن ہوگا وہ غریب نواز کا نام لیوا ہوگا اس لیے ہمارا کنیکشن تو ڈائریکٹ نہیں ہے غریب نواز تک اور غریب نواز کا کنیکشن مدینے تک مدینے کا کنیکشن اللہ تک ہے کیونکہ غریب نواز کو پہلے پہچانا اپنے غریب نوازی کو نہیں پہلے پہچانا ہے تو وہاں تک کیسے پہنچ جائیں گے ہے نا بیٹا کتنا بھی بڑا عالم مفتی محدث ہو جائے مگر باپ کے تلوے کے نیچے ہی رہتا ہے جاہل باپ ہے اس کا بھی مقام مفتی سے اونچا ہے نا شعر سنیے غریبی اپنے لایا ہو معین اجمیری غریبی اپنے لایا ہو معین اجمیری کہ غریبی اپنے لایا ہو معین دین اجمیری ارے تمہارے در پہ آیا ہو معین دین اجمیری تمہارے در پہ لایا ہو معین دین اجمیری اور کرم نظرے کرم کر دو علی کے لاڈلے بیٹے کرم نظرے کرم کر دو علی کے لاڈلے بیٹے کرم نظرے کرم کر دو علی کے لاڈلے بیٹے کرم نظرے کرم کر دو علی کے لاڈلے بیٹے ارے زمانے کا ستایا ہو معین دین اجمیری زمانے کا ستایا ہو معین دین اجمیری آخری شعر پیش کر رہا ہوں آخری شعر ٹائم بھی ہو گیا نا کہ میری اوقات ہی کیا تھی تمہارے در پہ میں آتا یہ حدیث پاک کی برکت ہے نا حدیث مصطفیٰ کی برکت ہے سرکار کی یاد میں رہتا ہوں سرکار پورے ہندوستان میں بھیجتے رہتے ہیں کبھی بہار کبھی جھارکھنڈ کبھی اڑیسہ کبھی نیپال کبھی مدھیہ پردیش کبھی حیدرآباد ہے نا کبھی گجرات آقا کی یاد میں رہتا ہوں آقا یاد کرتے رہتے ہیں یہ آقا ہی کی نظر کرم ہے کہ میں یہاں آیا ہوں میری اوقات کیا ہے شعر سنیے کہ میری اوقات
تھی کیا تھی تمہارے در پہ میں آتا میری اوقات ہی کیا تھی تمہارے در پہ میں آتا بلایا ہے تو آیا ہو معین الدین اجمیری بلایا ہے تو آیا ہے معین الدین اجمیری بلایا ہے تو آیا ہے معین الدین اجمیری. بہت ساری حدیثیں ہیں، اگر میں سنانے لگوں تو رات ختم ہو سکتی ہے، مگر مصطفیٰ کی بات ختم نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے ساتھ ہی ساتھ کیونکہ میری عادت ہے حدیث کے ساتھ میں نعت نبی بھی پڑھتا ہوں. حدیث میرے آقا کی بولی ہے اور نعت نبی تقریر آقا کی سنت اور نعت صحابہ کی سنت. آپ لوگ سن رہے ہیں، یہ صحابہ کی سنت پہ، نبی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. جو پڑھتا ہے وہ صحابہ کی سنت پہ عمل کرتا ہے اور جو سنتا ہے وہ نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. اب میرا وقت آدھا گھنٹہ ہو. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علیہ. درود شریف پڑھیے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا نامدار سرور کائنات فخر موجودات پیارے آقا کی بارگاہ میں ہدیہ صلات پیش کیجئے اور پڑھیے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا من جانا مولین باری وسلم صلو علیہ السلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عنبری زلف والا ہمارا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. سب بولیے یا نبی 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 یا نبی. میں چاہتا ہوں طاہر بابو کہ اسی طرح میں میرے نور پر رہوں، آقا کی حدیث پڑھتے رہوں اور میری روح قبض ہو جائے. قسم خدا کی ایسے بڑھ کر خوش قسمتی کچھ ہے ہی نہیں. جی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. مگر جو ذکر اللہ اور ذکر رسول کرتا ہے موت کا فرشتہ بھی رک جاتا ہے جب تک اس کی روح اس وقت تک قبض نہیں ہو سکتی جب تک وہ اللہ اس کے رسول کا ذکر میں رہتا ہے. عنبری زلف والا ہمارا نبی روشنی کا حوالہ ہمارا نبی روشنی کا حوالہ ہمارا نبی غیب داں کملی والا ہمارا نبی اور سب سے اولا والا ہمارا نبی اور سب سے بالا والا ہمارا نبی. یا نبی 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 یا نبی. اور در پہ غیروں کی زحمت نہ فرمائیے. اس کو مانگیے گا تو احسان دیتا ہے کہ فلاں میرے پاس آیا تھا اتنا لے کر گیا تھا. اب اس کی بارگاہ میں مانگیے جو کسی کو بتاتا ہی نہیں اور دیے چلا جاتا ہے. در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے اور بھیک لینے مدینے چلے جائیے. بھیک لینے مدینے چلے جائیے. در پہ غیروں کی زحمت نہ فرمائیے اور بھیک لینے مدینے چلے جائیے. بھیک لینے مدینے چلے جائیے.
آئیے بھیک لینے مدینے چلے جائیے بھیک لینے مدینے چلے جائیے ارے کون دیتا ہے تو سامنے لائیے کون دیتا ہے تو سامنے لائیے ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی بولیے یا نبی 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 وجہ تخلیق کونین ختم الرسول وجہ تخلیق کونین ختم الرسول حاکم جن و انسان مختار کل حاکم انسان اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی یا 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 نبی مفتی یونس صاحب پاکستان کے یہ اس دور کی بات ہے جب کہ مکے میں سونا اور چاندی وہاں زمین سے نکلا نہیں تھا یہ بہت پہلے کی بات اس وقت وہاں غریبی تھی مفتی یونس صاحب پاکستان کے وہ گئے حج کے لیے یار سے بولی سبحان اللہ جب حج کے لیے گئے تو آپ نے ایک حجرہ لیا ایک روم کرائے پر لیا اور اس کرائے کے روم میں آرام فرماتے تھے وہیں پر کھانا تناول کرتے وہاں ریسٹ کرتے آرام کرتے پھر کعبے کا طواف کرتے کعبے کا طواف کرتے کاش ہم سب کی مقدر میں کعبے کا طواف لکھتے قسم خدا کی وہ سب سے بڑی معراج ہو جائے سرکار کے روضے کی زیارت ہو جائے آقا فرماتے ہیں جس نے میرے روضے کو دیکھا اس نے مجھے زندہ دیکھا اور اس پر میری شفاعت واجب ہے تو مفتی یونس صاحب فرماتے ہیں کہ میں وہاں حجرہ کرائے میں لیا میں کعبے کا طواف کر کے آیا میں کھانا کھانے لگا کھانا کھا رہا تھا اور کھاتے کھاتے میں گوشت کو کھا کر میں ہڈی کو پھینکا اور جب ہڈی کو پھینک دیا تو ایک دوڑتا ہوا چھوٹا بچہ 12 یا 14 سال کا بچہ آیا اور وہ ہڈی کو چوسنے لگا آپ سے بولیے سبحان اللہ وہ ہڈی کو چوسنے لگا میں جلدی سے اٹھا اور بچے کو پکڑا میں نے بچے کو اٹھا لیا اپنی گود میں اٹھا کر لے آیا اور میں نے کہا بچے کیا تم کھانا نہیں کھائے ہو بولے سرکار میں کیا بتاؤں حضرت میں کیا بتاؤں میں کھانا نہیں کھایا بھوک سے نڈال ہو چکا ہوں میرے ابا حضور کا سایہ بہت پہلے اٹھ چکا اے میرے سرتاج اے میرے آقا یا حضرت میرے سر پر باپ کا دست شفقت نہیں میری ماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی میری ماں بھی نہیں ہے میرا باپ بھی نہیں میرا بھائی بھی نہیں ہماری بہنیں بھی نہیں میرا کوئی نہیں میں اکیلا ہوں اور اسی پر کوئی چھوڑ دیتا ہے میں اس کو کھا لیتا ہوں اسی پر میری زندگی بسر ہو رہی ہے مفتی صاحب قبلہ فرماتے ہیں مفتی صاحب زار و قطار رونے لگے آنکھیں برسنے لگی مفتی صاحب نے اپنی جگہ پر بٹھایا بچے کو اور کہا بیٹا گھبرانے کی بات نہیں ہے بیٹا جس کا باپ نہیں ہوتا اس کا تو رسول پاک ہوتا ہے بیٹا گھبرانے کی بات نہیں ہے بیٹا تیرے باپ نہیں ہے بولا نہیں میری ماں بھی نہیں ہے میرے بھائی بھی نہیں باپ چلا گیا تو کم سے کم ماں رہتی
जब जब बाप की याद आती तो माँ के चेहरे को देख लेता। आका करीम फरमाते थे, अम्मी जान जब जब बाप की याद आती थी तुम्हारे चेहरे को देखता था, मुझे सब्र हासिल हो जाता था। वो कहता है मुफ्ती साहब क़िबला हजरत, बाप का साया बहुत पहले उठ गया जब मादर शिकम ही में था, माँ का भी साया उठ गया। हजरत अगर माँ चली गई थी कम से कम भाई रहता, बड़ा भाई, वो मेरा सहारा बन जाता। भाई नहीं था, कम से कम बहन होती, काश खाना पकाकर बहन मुझे अपने पास रखती, क्योंकि भाई को बहन से भी बड़ी मोहब्बत हुआ करती है। असल अच्छा इंसान वही है, बेहतर इंसान वो है। आज सब नारा खूब लगाता है, बाप भूखा है, बोला हजरत अजमेर जा रहे हैं। मैंने कहा कितने पैसे लेकर जा रहे हो? बोला 20,000। मैंने कहा बाप की दवाई के लिए पैसे दिए हो, माँ को दवा के लिए दिए हो? बोला हाँ दे दिया 100 रुपया। 100 रुपया माँ को, 100 बाप को। बोला 100 में क्या होगा, अब तुम लेके जा रहा 20,000 और यहाँ दिया 100, ये बेइंसाफी है कि नहीं? मैंने कहा वो 20,000 गरीब नवाज वाला पैसा ये माँ को दे दिया, बाप को दे दो 10,000, बाप को दे दो 10,000। माँ तकलीफ में रहे, बाप तकलीफ में है और वो अजमेर जा रहा है। माँ तकलीफ में है, वो किछोछा जा रहा है। माँ तकलीफ में है, देवा जा रहा है। माँ तकलीफ में है, कलियर जा रहा है। माँ तकलीफ में है, बरेली जा रहा है। माँ तकलीफ में हज में जा रहा है। हज बाद में करना, पहले माँ बाप का हज करवाना। पहले माँ बाप अगर तुमसे राजी है तो परवरदिगार भी राजी है। माँ अगर राजी है तो गरीब नवाज भी राजी है। माँ राजी है तो कुतुबुद्दीन भी राजी है। माँ राजी है तो आला हजरत भी राजी है, मखदूम अशरफ भी राजी है, वारिस देवा भी राजी है, वारिस हजरत मखदूम हाजी अली भी राजी है, हाजी मलंग भी राजी है। माँ बाप राजी हैं तो मदीने वाले मुस्तफ़ा भी राजी। वो मुफ्ती साहब फरमाते हैं, बेटे ऐसा करो, बाप का साया उठ गया है, माँ का साया उठ गया है, भाई भी नहीं है, बहन भी नहीं है, चलो बेटे मेरे साथ मैं तुम्हें बाप का प्यार दे दूंगा, मैं तुम्हें बाप का प्यार दूंगा, मेरी बीवी तुम्हारी माँ का प्यार देगी, मेरा बेटा तुम्हारे भाई का प्यार तुम्हें देगा, मेरी बेटियां तुम्हें बहन की प्यार देगी। बेटा चलो मेरे साथ पाकिस्तान चलो, क्योंकि पाकिस्तान की आबो हवा भी बहुत अच्छी है। बेटा मैं तुम्हारे लिए एक हुजरा भी दे दूंगा, बेटा मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भी दे दूंगा, बेटा मैं तुम्हारे लिए ज़मीन भी दे दूंगा, बेटा मैं तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी भी दे दूंगा, बेटा मैं तुम्हारी ऐशो इशरत के लिए उसका सामान जो है मैं उसका सामान मुहैया करवा दूंगा। बेटा मेरे साथ चलो, जिसका बाप नहीं होता, जिसकी माँ नहीं होती, अल्लाह उसका साथ होता है। बेटा मेरे साथ चलो, कोई तकलीफ होने नहीं दूंगा, चलो मेरे साथ चलो, पाकिस्तान चलो, तुम्हें रूम भी दे दूंगा, तुम्हें घर भी दे दूंगा, तुम्हें बाड़ी भी दे दूंगा, तुम्हें गाड़ी भी दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। शर्त है कि तुमको पाकिस्तान जाना होगा, मेरे साथ पाकिस्तान चलो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, मैं तुम्हें तमाम सामान का मुहैया करवाऊंगा, मैं तुम्हें कोई तकलीफ होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जिल्लत और रुसवाई का सामना नहीं होने दूंगा। बेटे तुम्हें सब कुछ मैं मुहैया करके दूंगा, बेटे तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी। और उसके बाद वो बच्चा आता है, वो बच्चा बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद गुंबद खजरा के सहन में आता है और गुंबद खजरा के सहन में हजरत को सामने लाता है, मुफ्ती जुनूस साहब को सामने लाता है और लाने के बाद मुफ्ती साहब से कहता है, मुफ्ती साहब ये तो बात सच है, आप मुझे बाप का प्यार जरूर देंगे, आप तुम्हारी शरीके हयात आपकी बीवी मुझे माँ का प्यार देगी और तुम्हारा बेटा अपने भाई का प्यार देगा, तुम्हारी बेटियां बहन की प्यार देगी। मगर ए मेरे हजरा, ए मुफ्ती साहब क़िबला, ये बताओ पाकिस्तान में तो सब कुछ है, मगर ये बताओ वहाँ गुंबद खजरा है कि नहीं है, मदीने वाला मुस्तफा का गुंबद वहाँ है कि नहीं है?
गुम्बद खजरा है कि नहीं है? फरमाया बेटा वहाँ तो गुम्बद खजरा नहीं मिलेगा, वहाँ तो काबा, वहाँ तो खानाए काबा नहीं मिलेगा, वहाँ तो गुम्बद खजरा नहीं मिलेगा, वहाँ तो नबी का रोज़ा नहीं मिलेगा, वहाँ तो नबी का रोज़ा नहीं मिलेगा। फरमाया सर हजरत ये सब आपको, गाड़ी आपको मुबारक हो, बाड़ी आपको मुबारक हो, हुजरा आपको मुबारक हो, भाई आपको मुबारक हो, बेटियां आपको मुबारक हो। हजरत जब पाकिस्तान में ये गुम्बद खजरा नहीं है इसलिए कि ये सब दौलत तुम्हें मुबारक हो, हमको मदीने वाला मुस्तफा मुबारक हो, क्योंकि नबी से बढ़कर कुछ नहीं है। जहां सारी मोहब्बतें कुर्बान होती है वो है नबी की मोहब्बत, वो है नबी का प्यार, वो है नबी का इश्क, वो नबी की मोहब्बत है जहाँ सारी मोहब्बतें कुर्बान हो जाती है। यानी अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत ये मोहब्बत ईमानी है, और माँ बाप की मोहब्बत मोहब्बत नसबी है। माँ बाप की मोहब्बत ये नसबी मोहब्बत है, और अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत ईमानी मोहब्बत है। तो जहाँ नसबी मोहब्बतें कुर्बान होती है वो है रसूलुल्लाह की मोहब्बत, वो है अल्लाह की मोहब्बत, वो है नबी की मोहब्बत। हजरात गिरामी किस कदर बच्चे को इश्क है नबी से, बच्चे को प्यार है नबी से। आज बच्चे को डॉक्टर भी बनाओ, बालिस्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, पीएचडी भी बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, वकील भी बनाओ, जज भी बनाओ, सब बनाओ, मगर सबसे पहले बच्चे को आशिक़े रसूल बनाओ। अहमद रजा का छाप बच्चे में लगाओ, अहमद रजा का छाप लगाओ, गरीब नवाज का छाप लगाओ। अब बच्चे में जब आला हजरत का छाप लगेगा तो अजना हजरत को नहीं ढूंढेगा, वो तो हर जगह आला हजरत ही को ढूंढेगा, है ना। बच्चे को पढ़ाओ तब वो समझेगा, नहीं तो रास्ते से भटक जाता है। सरकार फरीदुद्दीन गंजे शकर हैं, सरकार फरीदुद्दीन गंजे शकर, सरकार बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत बड़े। वो जब भी कहीं से तशरीफ लाते सरकार बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, सबसे पहले घर आने के बाद सबसे पहले अपनी माँ को दूध पिलाया करते थे, अपने बच्चों को बाद में पिलाते, अपने घर वालों को, अपने बच्चे बच्चियों को बाद में खिलाते, वो सबसे पहले अपनी माँ को पिलाया करते थे। मगर एक दिन ऐसा भी हुआ, सरकार बायजीद बुस्तामी जब भी बाहर से तशरीफ लाते तो सबसे पहले अपनी माँ को दूध पिलाया करते थे। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि वो घर जब पहुँचे उनकी माँ सो गई थी, माँ सो रही थी। आपने माँ को जगाना गवारा नहीं किया, आपने माँ को, क्योंकि माँ को अगर हम उठाते हैं तो माँ का दिल दुख जाएगा, माँ को तकलीफ हो जाएगी, आपने माँ को जगाना गवारा नहीं किया। मगर आज का मुसलमान ऐसा है, अपनी माँ को, अपने बाप को मारता है, अपने माँ बाप को उठा के पटकता है, अपने माँ बाप को गालियां देता है, अपने माँ बाप का एहतराम नहीं करता, अपने माँ बाप को जोर आवाज से बातें करता है। ऐ लोगों, बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब भी कहीं बाहर से तशरीफ लाते सबसे पहले अपने माँ को दूध पिलाया करते थे। मगर एक दफा उनकी माँ वालिदा मोहतरमा सो गई, उनकी वालिदा मोहतरमा सो गई। आप खड़े रहे, प्याले को लेकर खड़े रहे, सख्त सर्दी का मौसम था, प्याले को लेकर जब आप खड़े रह गए, आपके बच्चे तड़प कर सो गए, खाना बच्चों ने नहीं खाया, आपकी बच्चियों ने खाना नहीं खाया, आपकी शरीके हयात ने खाना नहीं खाई, सबके सब सो गए, आप प्याले को लेकर खड़े रह गए। और जब मुअज्जिन अजान पुकारता है, आवाज देता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जब अजान की आवाज फिजाओं में गूंजती है, अजान की आवाज आती है, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह प्याले को लेकर खड़े हैं। उनकी वालिदा मोहतरमा के कानों में जब आवाज पहुंचती है, बायजीद बुस्तामी की वालिदा मोहतरमा बेदार हो जाती है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। वो बेदार हो जाती है। बेदार होने के बाद क्या देखती है, मेरा लख्ते जिगर, मेरा नूरे नजर,
میرا چشم نور، میرا چہیتا، میرا لاڈلا پیالے میں کاسے کو پیالے میں لے کر، کاسے کو ہاتھ میں لے کر کھڑا ہے۔ سخت سردی کا موسم ہے اور اس سے جو پانی کا قطرہ گرا وہ ہاتھ پہ چپک گیا، اور جب ہاتھ پہ چپک گیا والدہ محترمہ بیدار ہوئی۔ کیا دیکھتی ہے؟ میرا چہیتا رات بھر کھڑا ہے، دودھ لے کر میرا لاڈلا کھڑا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کی والدہ محترمہ جب کھڑی ہوتی ہے، جب اس کاسے کو اٹھاتے ہیں بایزید بسطامی، تو وہاں سے گوشت جو ہے، وہاں سے گوشت اس کاسے کے ساتھ میں آ جاتا ہے، گوشت کا لوتھڑا وہاں سے نکل جاتا ہے، خون کے پھوارے نکلنے لگتے ہیں۔ بایزید بسطامی کی والدہ محترمہ اپنے بیٹے کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے۔ ان کی ماں، ان کی والدہ محترمہ دعا کرتی ہے، اے مولا میرا لخت جگر، میرا نور نظر، میرا چشم نور مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، مولا میں اپنے بیٹے سے خوش ہوں، مولا تو بھی خوش ہو جا۔ اتنا کہنا تھا، اللہ بھی خوش ہو گیا۔ بایزید بسطامی بہت بڑے اللہ کے ولی بن گئے، ان کی ماں کی دعاؤں نے اللہ کا ولی بنا دیا۔ سب سے بہتر وہ انسان ہے، حدیث پاک میں ہے سب سے اچھا انسان کون ہے؟ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اثقل فی المیزان من حسن الخلق، سب سے بہتر اور سب سے بہتر وہ انسان ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ اگر پتہ کرنا چاہتے ہو، گھر جاؤ، ماں کا دل بول دے، ماں کا دل بولے میرا بیٹا سب سے اچھا ہے، وہی بیٹا سب سے اچھا ہے۔ اگر باپ کا دل بولو، اگر باپ کے دل سے پوچھو، باپ کا دل بول دے میرا بیٹا سب سے اچھا ہے، وہی بیٹا سب سے اچھا ہے۔ پڑھو بھائی کا دل بول دے میرا بھائی سب سے اچھا ہے، وہی بھائی سب سے اچھا ہے۔ بہن کا دل بول دے، بہن کا دل بول دے میرا بھائی سب سے اچھا ہے، وہی انسان سب سے اچھا ہے۔ اگر 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، اگر 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، اگر سارے لوگ بول دیں یہ انسان اچھا ہے، وہی انسان اللہ کی نظر میں بھی اچھا ہے۔ بخاری شریف کتاب الشروط، بخاری شریف حدیث میں سب سے بڑی کتاب بخاری شریف ہے۔ سیاہ ستہ ہے نا، قرآن کے بعد کس کا نمبر ہے؟ بخاری شریف، اس کے بعد مسلم شریف ہے نا، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف، بخاری شریف صفحہ نمبر 376 میں ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقسم بیننا بین اخوان النخیل فقال لا فقالوا تدفعون المونا والنشرككم في الثمرة۔ یہ سبحان اللہ، حدیث پاک سنا رہا ہوں، میرے باپ کی بولی نہیں، رسول پاک کی بولی ہے۔ آقا کریم کعبہ کے سامنے، کعبہ کے پاس، کعبے کو پکڑ کر زار و قطار ہو رہے، جب کفار و مشرکین نے میرے آقا کو ستانا شروع کیا، میرے آقا کہتے ہیں اے کعبہ تیرا مقام بہت اونچا ہے، تیرا مقام بہت اعلیٰ ہے، تو افضل و اعلیٰ ہے، اے کعبہ آج محمد ابن عبداللہ کعبے سے دور جا رہا ہے، کعبے سے دور جا رہا ہے، مکے سے دور جا رہا ہے، کیونکہ یہاں کے لوگوں نے مجھے ستانا شروع کر دیا ہے، اذیتیں دینا شروع کر دیا ہے۔ میرے آقا جب میرے آقا سجدے میں جاتے تو وہ جھڑی گردن پہ ڈال دی جاتی، میرے آقا جب چلتے تھے تو کانٹے بچھا دیے جاتے تھے،
آقا کریم کو اذیتیں پہنچنے لگی. آقا اپنے صحابہ کے ساتھ آپ جب مدینہ چلے گئے، جب آپ مدینہ پہنچے تو سارے عمرہ نے، بڑے بڑے رئیسوں نے اپنے دروازے کو کھول دیا. کاش آقا میرے گھر میں چلے آئیں گے، کاش آقا میرے پاس آئیں گے، کاش آقا میرے گھر میں آئیں گے. بڑے بڑے رئیسوں نے، بڑے بڑے مالداروں نے اپنا گھر کو دروازہ کھول دیا ہے، مگر ایک غریب انسان ہے، ایک غریب صحابی ہے، اپنے دروازے کو بند کر کے وہ گریہ و زاری کر رہے ہیں. آنکھیں برس رہی ہے. فرماتے ہیں یا اللہ، کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی تو آج آقا میرے گھر میں ضرور آتے. آج تو امیر لوگوں کے یہاں ہم نبی احمد مختار جائیں گے، آج تو سردار انبیاء امیروں کے گھر میں چلے جائیں گے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر میں گریہ و زاری کر رہے ہیں، دروازے کو بند کر کے، دروازے کو مغلق کر کے آپ گریہ و زاری کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں. بڑے بڑے رئیس لوگوں نے اپنے دروازے کو کھول دیا ہے، کیونکہ میں علاقے کا رئیس ہوں، علاقے کا مالدار ہوں. احمد مختار میرے گھر میں آئیں گے، احمد مختار میرے گھر میں آئیں گے، نبیوں کے تاجدار میرے گھر میں آئیں گے. اور ادھر ابو ایوب انصاری گریہ و زاری کر رہے ہیں، کیونکہ وہ غریب صحابی تھے. اس کے بعد اس پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنی پر سوار ہیں. اب بہت سارے لوگ آ گئے سرکار کی بارگاہ میں. آقا میرے گھر میں چلیے، کم سے کم میرے گھر میں قدم رکھ دیجئے، آپ نبیوں کے سلطان ہیں، آپ سردار انبیاء ہیں، آپ میرے گھر میں چلے آئیے. میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں، مجھے لے جانے والوں، میری اونٹنی من جانب اللہ ہے، یہ جہاں رکے گی وہی محمد ابن عبداللہ رکے گا، وہی محمد الرسول اللہ رکے گا. جہاں اونٹنی رک جائے گی وہی میرا مسکن ہوگا. قسم خدا کی آقا کریم جا رہے ہیں، آقا کریم چل رہے ہیں. بڑے بڑے رئیس لوگ آئے مگر آقا کو لے نہ جا سکے، کیونکہ اونٹنی وہاں رکنے والی نہیں تھی. اونٹنی تو من جانب اللہ تھی، اونٹنی تو مشیت الہی دیکھ رہی تھی کہ ایک انسان ہے جو دل سے اللہ کے رسول سے محبت کر رہا ہے، وہ گھر میں گریہ و زاری کر رہا ہے، وہ زار و قطار ہو رہا ہے. کیونکہ اے لوگوں، نبی سے محبت صرف زبان سے نہیں ہوتی، نبی سے محبت صرف نعرہ لگانے سے نہیں ہوتی. نبی نے جو کیا ہے اس پہ عمل کر کے دکھانا ہوگا. نبی نے دین کے لیے آپ نے پتھر کھایا ہے، نبی نے دین کے لیے آپ نے اجڑی آپ پہ ڈالی گئی ہے، نبی نے دین کے لیے ظلم و ستم کیا ہے. بتاؤ تم نے کتنے تیر کھائے ہیں دین کے لیے. آج ہمارا ایمان ایک مرغی میں پلٹ جاتا ہے جی، گٹکا میں چلا جاتا ہے نا. ایک گٹکا میں کیا بولا مرتضیٰ صاحب، غلط بول رہا ہوں؟ ہاں دیکھ لیجئے، ایک فیصلہ رکھیے جی، اور اس کو چائے وہ پلا دیجئے، ایک دم پلٹی کھا جائے گا. اس کی زمین اس کے نام ہے اور اس کی زمین اس کے نام ہے، اس کا گھر اس کا گھر ادھر اور اس کا گھر ادھر. اگر ایک بھائی مضبوط ہے تھوڑا دے دو اس کو 200-500 روپیہ. کچھ دلال لوگ تو یہی پھیر میں رہتے ہی ہیں. مگر واہ رے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ، واہ رے آقا کے صحابہ کہ جان چلی جائے مگر ایمان جانے نہیں دیتے تھے. گردن کٹ جاتی تھی مگر ایمان سے پلٹتے نہیں تھے. ایک رنگ میں رہتے، جو نبی نے رنگ دے دیا وہی رنگ میں آخر تک رہ گئے. ابو ایوب انصاری گریہ و زاری کر رہے، یا اللہ کاش میرے پاس دولت ہوتی، نبی احمد مختار میرے گھر میں آتے، کاش میرے پاس دولت ہوتی، نبی آخر الزمان میرے گھر میں آتے. وہ دعا کر رہے ہیں، آنکھیں برس رہی ہے ابو ایوب انصاری کی، کیونکہ نبی سے سچی محبت تھی، نبی سے سچا پیار تھا، نبی سے اندر سے محبت کرتے تھے. صرف زبانی محبت نہیں بلکہ اندر دل سے محبت کرتے تھے، دل سے محبت کرتے تھے. گریہ و زاری کر رہے ہیں. جن کے دروازے کھلے تھے نبی ان کے گھر نہیں گئے، جن کا دروازہ بند تھا نبی ان کے گھر میں چلے گئے. اور صحابہ آ گئے کھانا لے کر، جی سرکار یہ کھا لیجئے. پیار کرو تو صحابہ کی طرح کرو. صحابہ نے جو نبی کے ساتھ مہاجر بھائی گئے تھے تو صحابی رسول جو مدینے میں تھے، جو لوگ مدینے میں اپنے مہاجر بھائی کو جن کے پاس 4 گھر تھے، کسی نے 2 گھر مہاجر بھائی کو دے دیا، کسی نے کھجور کے باغات کو دے دیا، کسی نے
جس کے پاس 4 بیویاں تھیں، کسی نے 2 بیوی کو طلاق دے کر مہاجر بھائی کے نکاح میں دے دیا۔ اس کے پاس 3 بیویاں تھیں، کسی نے 3 بیوی کو طلاق دے کر مہاجر بھائی کے نکاح میں دے دیا۔ کسی نے کھجور کے باغات کو دے دیا، کسی نے اپنے گھر کو دے دیا۔ پیار کرو تو صحابہ کی طرح کرو۔ آج گھر دے گا، آج تو لینے کے لیے تیار ہے۔ اگر مقدمہ ہو جائے اور 3 بجے جانے کی ضرورت پڑے تو بھائی کو پٹوانے کے لیے 3 بجے چلا جائے گا، ہے نا؟ بھائی کو پٹوانے کے لیے زمین بیچ دے گا، مگر یہ ناک تو ایک دم کھڑے رکھے گا۔ حسد، تکبر، گھمنڈ اس قدر بھرا ہوا ہے۔ ایک بھائی کو ننگا کرنے کے لیے بیگھا بیگھا زمین بیچ دیتا ہے۔ ایک بھائی کے گھر کو اجاڑنے کے لیے پراپرٹی کو بیچ دیتا ہے انسان۔ ایک بھائی کو اجاڑنے کے لیے بینک بیلنس پورا صاف کر دیتا ہے۔ ارے پیار کرو تو صحابہ کی طرح کرو۔ صحابہ نے اپنے بھائیوں کو گھر دے دیا، صحابہ نے اپنے بھائیوں کو کھجور کے باغات دے دیا، صحابہ نے اپنے بھائیوں کو اپنی بیویوں کو دے دیا۔ صحابہ کی طرح محبت کرو اے لوگوں، جب صحابہ کی طرح محبت کرو گے تو اللہ سے بھی قریب ہو جاؤ گے، رسول اللہ سے بھی قریب ہو جاؤ گے۔ اب آخری حدیث میں پیش کر رہا ہوں، آخری حدیث، ایمان کا تارا کھل جائے گا۔ آخری حدیث، اس کے بعد میری تقریر ختم ہے۔ کمپیوٹر تو ہوں نہیں میں، ہے نا؟ لگاتار تقریریں ہو رہی ہیں 3-4 روز سے، اور پھر کل تقریر ہونی ہے۔ یہ اللہ کا بے پناہ شکر ہے۔ یہ میری کوئی اوقات نہیں بولنے کی، بس اشارہ نبی کا ہو رہا ہے۔ حدیث پاک پڑھتا ہوں، سنیے حدیث، یار سے بولیے مچل کر سبحان اللہ۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے اور مشکات میں بھی حدیث موجود ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ غلام مرتضیٰ بھائی توجہ کا طالب ہوں، آپ سے بہت مجھ کو محبت ہے۔ طاہر بابو ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں، ان سے بھی محبت ہے، اور ایسا نہیں کہ آپ لوگوں سے، آپ سب سے محبت ہے۔ اور یہ مجاہد اسلام ہے ماشاءاللہ۔ جہاں جہاں میری تقریر ہوتی ہے وہاں وہاں یہ نظر آتے ہیں، وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جب بلسر پور میں تقریر ہوئی تو وہاں چلے گئے، گھوڑا مارا میں تقریر ہوئی تو وہاں چلے گئے، گھوسم پکور میں تقریر ہوئی تو وہاں چلے گئے۔ جہاں جہاں تقریریں ہو رہی ہیں یہ پہنچ جاتے ہیں۔ حدیث پاک سنیے، انشاءاللہ دل پاک باغ ہو جائے گا۔ النبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامة بالصلاة والصيام والزكاة وياتي قد شتم هذا وقذف هذا واكل هذا واكل هذا وضرب هذا فيوتى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ آقا کریم پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں بروز محشر میں، بروز قیامت میں وہ انسان مفلس ہوگا، وہ انسان مفلس ہوگا، وہ انسان مفلس ہوگا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون انسان مفلس ہوگا، کون انسان مفلس ہوگا؟ کہا جس کے پاس پیسے نہ ہو وہ مفلس ہے۔ کیا جس کے پاس مال نہ ہو وہ مفلس ہے؟ کیا جس کے پاس پراپرٹی نہ ہو وہ مفلس ہے؟ صاحب میرے آقا نے فرمایا نہیں، وہ مفلس نہیں ہے، وہ مفلس نہیں ہے، بلکہ مفلس وہ ہے ماذا وزربا ہاذا فیوتا ہاذا من حسناتہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں مفلس وہ شخص ہے جو نماز پڑھا ہوگا، نماز بھی پڑھا ہوگا، وہ زکوٰۃ بھی دیا ہوگا، روزہ بھی رکھا ہوگا، زکوٰۃ بھی دیا ہوگا، روزہ بھی رکھا ہوگا، حج بھی
کیا ہوگا مگر وہ انسان مفلس ہوگا، وہ انسان مفلس ہوگا۔ میرے آقا صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کون انسان مفلس ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں وہ انسان مفلس ہوگا کہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی، حج کرنے کے باوجود بھی، زکوٰۃ دینے کے باوجود بھی، تقوی شعار ہونے کے باوجود بھی، عبادت گزار ہونے کے باوجود بھی، صدقہ دینے کے باوجود بھی، عبادت گزار ہونے کے باوجود بھی وہ انسان مفلس ہوگا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون مفلس ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں فَضَرَبَ، وہ انسان مفلس ہوگا کہ نماز کے باوجود بھی وہ کسی کا حق مار لیا ہوگا، نماز بھی پڑھتا ہوگا اور کسی کا حق مار لیا ہوگا، اور نماز بھی پڑھتا ہوگا اور بھائی کو ستاتا ہوگا، نماز بھی پڑھتا ہوگا اور بھائی کی زمین پہ غصب کیا ہوگا، نماز بھی پڑھتا ہوگا ان کے گھر کو چھین لیا ہوگا، نماز بھی پڑھتا ہوگا ان کی بلڈنگ کو چھین لیا ہوگا، نماز بھی پڑھتا ہوگا کمزور بھائی کو تکلیف دیتا ہوگا، نماز بھی پڑھتا ہوگا بھائی کو گالی دیتا ہوگا، نماز بھی پڑھتا ہوگا پڑوسیوں کو ستاتا بھی ہوگا، نماز بھی پڑھتا ہوگا اور وہ ظلم و ستم کرتا ہوگا۔ وہ اس انسان کے عمل کو، ان کے سارے اعمال کو، یعنی نماز جو پڑھا ہوگا، زکوٰۃ جو دیا ہوگا، حج جو کیا ہوگا، وہ صدقہ خیرات کیا ہوگا، ان کے سارے اعمال اٹھا کر اس مظلوم کو دے دیا جائے گا جس کو وہ ستایا ہوگا، جس کو وہ قتل کیا ہوگا، جس کو وہ مارا ہوگا، جس کی زمین کو ہڑپا ہوگا، جس کی زمین کو غصب کیا ہوگا، ان کے سارے عمل کو اٹھا کر اس مظلوم بھائی کو دے دے گا اور اس کے سارے گناہ کو اس پر ڈال دے گا، اس نمازی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اس مظلوم کو جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اے لوگو نماز بھی پڑھو، ماں باپ سے محبت بھی کرو، نماز بھی پڑھو، بھائی سے پیار بھی کرو، نماز بھی پڑھو، بہنوں سے پیار بھی کرو، ماں باپ سے پیار بھی کرو، نماز بھی پڑھو، بھائی کا حق ہڑپا مت کرو، نماز بھی پڑھو، بھائی اگر کمزور ہے تو اس پہ ناحق غصب مت کرو، نہیں تو حج بھی تمہارے چہرے پہ مار دیا جائے گا، زکوٰۃ تمہارے چہرے پہ مار دی جائے گی، روزہ تمہارے چہرے پہ مار دیا جائے گا، صدقہ تمہارے چہرے پہ مار دیا جائے گا، صدقہ و خیرات تمہارے چہرے پہ مار دیا جائے گا، قرآن کی تلاوت بھی کام نہیں آئے گی، وہ انسان مفلس رہ جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا اور تمہارا مظلوم بھائی وہ جنت میں چلا جائے گا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس لیے اے لوگو اس حدیث پاک پہ عمل کرو، انشاءاللہ دل باغ باغ ہو جائے گا۔ نبی کی سیرت پہ عمل کرو، نبی کی سیرت پہ عمل کرو۔ سرکار کی بارگاہ میں حضرت سرکار خدیجہ الکبریٰ سے خوب پیار کرتے تھے، بس آخری لاسٹ خوب پیار کرتے تھے۔ سرکار خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی آتی تھی سرکار کی بارگاہ میں، سرکار اس کی سہیلی کو خاطر توجہ کرتے، فرماتے عائشہ عائشہ اسے کھانا دے دو، عائشہ میرے حصے کا دودھ دے دو، عائشہ میرے حصے کا کھجور دے دو۔ اور آقا کریم خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی سے خوب محبت فرماتے تھے۔ اب کیا دیکھتے عائشہ، سرکار ایک حجرے میں گئے اور سسک سسک کر کے رو رہے تھے، سسک سسک کر کے امام الانبیاء رو رہے ہیں، زار و قطار گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ دوڑ کے جاتی ہے مد مختار کی بارگاہ میں کہ آقا کس چیز نے آپ کو رلایا ہے، کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ آقا آپ کی آنکھیں برس رہی ہے، کیا بات ہے؟ میرے آقا زار و قطار روتے جا رہے ہیں اور آقا فرماتے عائشہ کیا بتاؤں، آج خدیجہ الکبریٰ کی مجھے یاد آ گئی ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف ماں باپ سے پیار کرو، بیوی سے بھی پیار کیا کرو، نبی کی سنت ہے۔ میرے آقا بیوی سے بھی محبت کرتے تھے، مگر ماں کے بعد، باپ کے بعد، ماں باپ کا درجہ اللہ رسول کے بعد سب سے زیادہ ماں باپ کا درجہ ہے۔ فرماتے آقا عائشہ کیا بتاؤں،
آج خدیجہ کی مجھے یاد آ گئی ہے، کیونکہ خدیجہ کے وقت میں ان کی سہیلی میرے پاس آیا کرتی تھی، میں نے ان کی سہیلی کو دیکھ کر آج مجھے خدیجہ کی یاد مجھے ستا رہی ہے۔ میں عائشہ کیا بتاؤں، وہ میری ایسی شریک حیات تھی کہ میں کہیں سے باہر سے آتا تو کبھی دروازے پہ دستک دینا نہیں پڑتا، میں دروازے پہ کھڑا ہوتا کہ پہلے سے دروازہ کھلا ہوا ہوتا۔ میں ایک دن سرکار فرماتے کہ میں ایک دن خدیجہ سے میں نے پوچھا، خدیجہ تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا شوہر نامدار آ رہا ہے؟ تمہیں کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا شوہر آ رہا ہے؟ حضرت خدیجہ کہتی یا رسول اللہ آپ دور ہی میں ہوتے ہیں مگر آپ کی خوشبو سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ نبیوں کا سردار جلوہ افروز ہونے والا ہے، نبیوں کا سردار آنے والا ہے۔ حضرات اب میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ۔ اسلام زندہ باد، قوم مسلم پائندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے جامعہ